کوئی ایک آدھ خلش بھی باقی نہ رہے گی جو آپ کی مشکل کا سبب بنے گی۔ آج رات آپ کے ساتھ گزاریں گے۔ ہاں، یہ شب میرے لیے انتہائی انمول ہوگی۔ خوب دل کھول کر باتیں کریں گے، اپنی آرزوؤں کی تجدید نو ہوگی۔ معزز ناظرین، میں ہوں سندس حیات، شکار کی 16ویں قسط آپ کی نظر کر رہی ہوں۔ ناول کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ اپنے دوستوں میں سے شیئر کیجیے۔ چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ پھر ٹھیک ہے، تمہاری طبیعت ماں پر گئی ہے۔ برداشت کر لینا، مان لینا، سبق حاصل کرنا اور سب سے بڑھ کر دوسروں کو معاف کر دینا۔ میں کئی بار اس سے ناحق جھگڑا کر لیتی تھی اور وہ بے تاب ہو کر بس تھوڑی ہی دیر میں مجھے منا لیتی تھی، اور میرا غصہ تو تھا ہی چند لمحوں کا۔ تھوڑی دیر اگر وہ مجھے منانے نہ آتی تو اندر ہی اندر ہیجان برپا ہو جاتا تھا کہ آئی کیوں نہیں۔ اس کے منانے کا انداز اتنا اچھا ہوتا تھا، بس کچھ نہ پوچھو۔ اصل میں میرے روٹھنے کی عادت اس نے پکی کر دی تھی، کیونکہ اس کے منانے میں محبت کی وہ لازوال کڑی شامل ہوتی تھی کہ ہر بار منانے کا ایک نیا طریقہ، ایک نیا ڈھنگ وہ اپنی خوشباش طبیعت میں شامل کر لیتی تھی۔ یاد رکھنا، میرے جیسے ہر وقت اکھڑ مزاج رہنے والے لوگ زندگی کی بہت سی رعنائیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اپنی طبیعت میں متوازی شعائیں برقرار رکھنا، ورنہ سختی میں رہنے والے لوگ ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، ان کو کسی پل چین نصیب نہیں ہوتا۔ عمر کا تمام حصہ نت نئے مراحل میں سے گزرتے گزرتے بالآخر اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ تمہاری رگوں میں تحمل مزاج لوگوں کا خون گردش کر رہا ہے۔ امید ہے تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا جو میری زندگی کے ساتھ ہوا۔ ریل کی پٹری کا باہم چلنا متوازی نشاندہی ہے۔ جہاں کانٹا بدلا وہاں راستے الگ ہو جاتے ہیں۔ جھیل کنارے جھیل کی شناخت کرواتے ہیں۔ جہاں طغیانی آئی وہاں کنارے ٹوٹ جاتے ہیں اور ماحول تباہی میں ڈوب جاتا ہے۔ سمندر کے ساحل دو طرفہ نہیں ہوتے، اسی لیے دور دور سے لہریں ساحل کے گلے ملنے خود چلی آتی ہیں۔ ہر کہیں دستور، طور طریقے اور نباہ کرنے کا سلیقہ موجود ہوتا ہے۔ ہم خود ان عام فہم قواعد و ضوابط کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی پوری زندگی داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ آنٹی مجھے بھوک ستانے لگی ہے۔ اوہو، باتوں باتوں میں مہمانداری بھول گئی۔ کنگ کیا سوچ رہا ہوگا کہ نہیں آنٹی، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اچھا چلو، آؤ چھوٹی الائچی کا قہوہ بناتی ہوں، اور ساتھ منہ میٹھا تو کراؤ نا اپنے منگیتر کا۔ تم بیٹھو، میں قہوہ بنا لاتی ہوں۔ اچھا چلو، آؤ چھوٹی الائچی کا قہوہ بناتی ہوں اور ساتھ مٹھائی۔ منہ تو میٹھا کراؤ نا اپنے منگیتر کا۔ تم بیٹھو، میں قہوہ بنا لاتی ہوں۔ آنٹی، آپ کیوں تکلیف کرنے لگی ہیں؟ میں کس لیے ہوں، بنا لاتی ہوں نا۔ نہیں، تم بیٹھو، سناؤ اسے یہاں تک کی کہانی اور میں بنا لاتی ہوں۔ آنٹی جو ہی باورچی خانے کی جانب چلی گئی تو یکلخت کنگ نے جولی سے پوچھا کہ درمیان میں آنٹی بہت جذباتی ہو گئی تھی، غالباً ملکی حالات پر۔ ہاں بالکل ٹھیک سمجھے آپ، وہ ایجنسیوں کو برا بھلا کہہ رہی تھی جو ملک اور قوم کا ستیہ ناش کر رہی ہیں۔ اس وقت آپ کی جو حالت تھی وہ تو تھی ہی، مگر میں بھی ندامت سے مری جا رہی تھی۔ یہاں ہی ہمیں اب فیصلہ کر لینا ہوگا جولی، تاکہ زندگی کے باقی ماندہ ایام گھنونے کاموں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر کے گزارنے ہوں گے۔ آپ کی ہر بات مانتی ہوں،
شاید آپ یہاں اسی لیے آئے ہیں کہ میری بھی جان چھوٹ جائے، لیکن اس وقت تک بھروسے کا کوئی ایسا کام جس پر بگ باس کو پورا اعتماد ہو جائے کرنا پڑے گا تاکہ راہ فرار کے لیے آسانی ہو جائے۔ دیکھتے ہیں اسد علی شامی سونا خرید لائے تو یہاں مارکیٹ کا بھاؤ بھی ہر سو کنکھیوں سے لکھا دیکھ لیا ہے، بیروت سے قدرے اچھا ہے، ممکن ہے یہی کہیں فروخت کر لیں گے۔ نہ نہ نہ، ایسی غلطی بھولے سے بھی نہ کرنا، کیونکہ یہاں ہمارا گھر ہے۔ میں نے ٹیکسیاں کیوں بدلی؟ تاکہ گھر تک کوئی نہ آ سکے۔ اس مارکیٹ کا تو نام بھی نہ لیجیے گا۔ چلو یہ بھی اچھا ہوا تم نے ایک ایسا راستہ بتا دیا جس پر عمل پیرا ہونا اشد ضروری تھا۔ باس، ایک بات کی پریشانی لاحق ہے۔ اگر آج رات جیسا کہ آنٹی ہمیں جانے نہ دیں گی باہر گزرے گی تو پھر کیا؟ بگ باس یہی سوچے گا نا کہ دونوں جوان ہیں، ایک رات باہر گزار لی تو کیا ہوا؟ آپ سے تو بات کرنی مشکل ہے، ہر بات کو اتنی سادگی اور مذاق میں لے جاتے ہیں کہ بس دوسرا سمجھ لیتا ہے جیسے کچھ ہونا ہی نہیں۔ تو دوسرا راستہ بھی تو کوئی نہیں، آپ کی آنٹی کا دل ہم دکھا نہیں سکتے، اور رہا ایک شب گزارنا تو وہ بھی قواعد و ضوابط، رسم و رواج، اور ابھی منگیتر ہو کہ بھیڑ چڑھ جائے گا۔ یہ شکر ہے کہ ہم ایک دوسرے سے منگیتر ہوتے ہوئے بھی بات چیت کر رہے ہیں، ورنہ ہمارے ملک میں تو منگیتر کی گلی سے بھی گزرنا محال ہو جاتا۔ بس شادی سے پہلے گفت و شنید بند، چلمن کی صحبتیں، دیدار قطعی بند۔ چلو جی، لو وہ آنٹی جی آ گئیں۔ اے جولی، اٹھا لاؤ مٹھائی کا ڈبہ۔ جولی نے فوراً حکم کی تعمیل کی، ڈبہ میز پر رکھ کر پلیٹیں دیں تو آنٹی نے قہوہ دیتے ہوئے کہا کہ مٹھائی جو جس کسی کو پسند ہو خود پلیٹ میں ڈالے، اور منگنی مبارک۔ کنگ اور جولی نے خیر مبارک کہا اور ایک دوسرے کا منہ میٹھا کروایا۔ آنٹی اٹھی، سیدھی باورچی خانے میں گئی، اور جب واپس پلٹی تو ہاتھ میں شہد کی بوتل اور چمچ لہراتے ہوئے آئی۔ ایک چمچ شہد کنگ کے منہ میں ڈالا اور دوسرا جولی کے منہ میں۔ دونوں شہد کا مزہ لے رہے تھے اور آنٹی دونوں کے چہروں پر نکھری رنگتوں میں سے اپنی آپ بیتتی زندگی کی یادیں سمیٹ رہی تھیں۔ تم ہمیشہ ساتھ نبھانا، اس شہد کی خاصیت والی اولاد پیدا کرنا، ان کے بچپن میں بھی ایسی ہی مٹھاس بھرنا۔ آنٹی کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی، لیکن باہر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ خاموش، کوئی نہ بولے۔ آنٹی نے شہادت کی انگلی دونوں ہونٹوں پر رکھ کر تنبیہی اشارہ کیا۔ سب خاموش ہو گئے۔ پھر سے دستک ہوئی۔ آنٹی نے آنکھوں کی مژگاں سکیڑ کر خاموش رہنے کا اشارہ دیا۔ کنگ اور جولی دونوں سوچوں میں مستغرق کسی خطرے کی گھنٹی کا انتظار بالکل نہیں کر رہے تھے، بلکہ آج کا دن تو ان کا تھا، اس میں رخنہ اندازی کسی صورت بھی وہ برداشت نہیں کریں گے۔ جولی کو یہ سمجھ تو آ رہی تھی کہ آنٹی اس وقت کسی سے نہیں ملنا چاہتی، اور کنگ کے کھیالات بھی منتشر ہونے سے بچ گئے، کیونکہ اس کی زندگی کی شروعات ہو رہی تھی۔ وہ کسی دوسرے کا وجود کم از کم ان لمحات میں قطعی پسند نہیں کر رہا تھا۔ اچھا کیا آنٹی نے جو دروازہ نہیں کھولا۔ تیسری بار دستک ہوئی تو جولی کی چبھن اود کر آئی۔ جسم میں حرکت ہوئی تو آنٹی نے آنکھیں پھاڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ کنگ کو مجبوراً جولی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر روکنے کی کوشش بھی آنٹی کے حکم کی تعمیل تھی۔ کچھ قدرے ماحول میں تلخی سی آ گئی تھی، لیکن اس کا سدباب آنٹی کے منع کرنے پر اجاگر ہوا۔ آنٹی کے خاصے میں یہ بات قطعی نہیں تھی کہ وہ کسی کے دروازے تک آ کر دستک دینے کو وہ نہ سراہتی،
لیکن اس وقت وہ بھی تمام قواعد و ضوابط پر کاربند رہنے کو ترجیح نہیں دے رہی تھی۔ کچھ اور وقت گزرا اور آنٹی نے مسکراتے ہوئے بتایا کہ تیسری دستک کے بعد پھر دستک نہیں ہوتی، اور مجھے پتا ہے کون تھا۔ یہ محترمہ ہماری ہمسائی ہیں، بس ایک بار اندر آ جاتی تو سارا دن باتوں میں گزر جاتا، نہ وہ اٹھ کے جاتی اور ہم مجبوراً اس کی باتوں کو سنتے سنتے اپنی خوشیوں کا ستیہ ناش کر لیتے۔ آج اس گھر میں بڑی مدت بعد شادمانیاں آئی ہیں، ہمیں ان کا تقدس برقرار رکھنا ہے، کسی کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ ہمسائی تو ہر روز آتی جاتی رہے گی، لیکن تم تو واپس جاؤ گے اور خدا جانے پھر کب آؤ گے۔ ایک مدت سے انتظار کیا ہے میں نے، تب جا کے اس گھر میں محبت کرنے والوں کے قدم پڑے ہیں۔ میرے ویران دل کے گوشے گوشے میں مسرتوں کے پھول کھل اٹھے ہیں۔ دروازہ نہ کھولنا اگرچہ اخلاق کے دائروں کی نفی ہے، لیکن آنے والے کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس وقت گھر والا گھر ہے یا کہ نہیں، کسی وجہ سے مصروف ہے یا اس پوزیشن میں نہیں کہ دروازہ کھول کے خوش آمدید کہے۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تنہائیوں میں ابھرنے والی یادوں میں کسی اور کا دخل نہ ہو۔ اپنی سنہری یادوں میں تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے ایسا بھی کرنا پڑتا ہے۔ آنٹی، مجھے سب سمجھ آ گئی ہے۔ اگر سمجھ اب آ گئی ہے تو ٹھیک، لیکن درمیان میں تم اٹھ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کیوں کرنے لگی تھی؟ آنٹی جی، غلطی ہو گئی، دروازہ کھولنے کی عادت سی بن گئی ہے، ہر آنے والے کو خوش آمدید تو کہنا پڑتا ہے نا۔ آنٹی کی آنکھوں سے سوالیہ نشان ابھرے اور پھر وہ گویا ہوئی۔ سچ سچ بتاؤ جولی، تم کسی ایسے دھندے میں ملوث تو نہیں جو ایک عورت کی پاکیزگی پر دھبا ہو؟ آنٹی، آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ آپ کی بیٹی ہوتے ہوئے ہم کوئی ایسا کام کریں گے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ یہ ہمارے باس آپ کے روبرو بیٹھے ہیں، بس ان کے خدمت میں شب و روز گزر جاتا ہے، اور آج ہم محبت کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں آپ کا پیار، محبت اور خلوص ہم کو رشتہ ازدواج میں باندھ سکتا ہے۔ ہم نے اپنی ہر ممکن کوشش سے خود کو پاکیزہ رکھا ہے، کبھی جذبات کی لہروں میں خود کو ڈبویا نہیں، حقیقی اور دائمی خوشیوں کے لیے آپ تک پہنچے ہیں۔ آپ کی ہر خواہش پر ہم اپنی زندگی کی راہیں استوار کریں گے۔ ماں اور آپ کے سائے میں کوئی فرق نہیں۔ حقیقی مسکراہٹیں بڑوں سے ملتی ہیں، منزلیں آپ کے تجربات سے آسان تر ہو جائیں گی۔ اچھا آنٹی، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو دوپہر کا کھانا گھر میں تیار کر لیتی ہوں، اور بس اور کچھ نہ بولنا، ایک لفظ بھی نکالا نا منہ سے تو پھر تیری خیر نہیں۔ یہ تمہاری ماں کی جمع پونجی جو میرے پاس امانت ہے، اس کو اب مجھ سے واپس لے لو، کیونکہ کیا خبر کب تمہاری ماں کے پاس جانا پڑے۔ جولی نے کنگ کی جانب دیکھا۔ اسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کے اکاؤنٹ میں رقم ڈالنی ہے۔ نہیں آنٹی، یہ بات نہیں، ان کی طرف دیکھنا بنتا ہے، کیونکہ صبح صبح ہم یہاں سے نکلنا چاہتے تھے، لیکن کل پھر سارا دن کیا؟ صبح ہوتے ہی سیدھے بینک جائیں گے اور ایک آدھ گھنٹے میں تمام کام مکمل ہو جائیں گے۔ آنٹی، یہ رقم آپ استعمال کر لینا۔ وہ کیوں؟ میرے پاس اپنی آمدنی کی جمع پونجی کافی ہے، اور اس میں بھی لکھنا پڑے گا کہ میری موت کے دفن کرنے تک کے تمام اخراجات منفی کر کے باقی رقم تمہارے اکاؤنٹ میں ڈال دی جائے۔ میرے جیتے جی یہ وصیت نامہ ابھی بینک میں رکھوا دیا جائے گا اور اس کی تصدیق شدہ کاپی تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ جوائنٹ اکاؤنٹ بھی تو کھل سکتا ہے۔ کنگ نے اپنی تجویز پیش کی۔ ہاں، یہ بات بھی صحیح ہے۔ آنٹی نے
مثبت نے کنگ کی رائے کو سراہتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا۔ آنٹی، ابھی بینک کھلے ہیں، اگر یہ کام آج کر لیں تو… تمہاری رائے بالکل فضول ہے۔ بینک جاتے جاتے وقت کی سوئیاں خوشیوں کی پامالی کرنا شروع کر دیں گی۔ کل صبح صبح پہلا قدم بینک کی جانب اٹھائیں گے۔ بس اب تم تیار ہو جاؤ، چلتے ہیں باہر گھومنے۔ آنٹی ہم تو تیار ہیں۔ اچھا یہ بات ہے تو آ جاؤ میرے پیچھے پیچھے۔ اگر باہر نکلتے وقت کوئی راہ میں مل جائے نا تو اس کی باتوں میں وقت بالکل ضائع نہیں کریں گے، بس ہوں ہاں کر کے ہم اپنی راہیں استوار کر لیں گے۔ طرابلس کی بندرگاہ کے دلکش نظارے سیر و سیاحت کرنے والوں کے لیے اعلیٰ حیثیت کے حامل تھے۔ وہ ہر سو انتہائی قدرت کی میناکاریوں کو دیکھ رہے تھے۔ سمندر کا کنارہ خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت پیش کر رہا تھا۔ ایک ریسٹورنٹ میں آنٹی نے ایک ٹیبل بک کروا لیا۔ وہاں کے خوش باش مستعد لوگ آؤ بھگت میں نمایاں کردار ادا کر رہے تھے۔ آنٹی نے اپنی من مرضی کے کھانوں کا انتخاب کر کے ویٹر کو آرڈر بک کروا دیا۔ ہلکی ہلکی موسیقی میں عربی مٹھاس کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ دور کہیں سوچوں کی عمیق گہرائیوں میں سے ایک تصوراتی چہرہ آنٹی کی دماغی اسکرین پر نمودار ہوا، اور وہ کنگ کو دیکھتے دیکھتے محو خیال گمسم اپنی دنیا بسا بیٹھی۔ خود کلامی کی محفل جمنے لگی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا تم آؤ گے، اسی لیے اتنا انتظار کیا ہے۔ لوگوں کی باتیں سنی ہے میں نے، سب کہتے تھے تم نہیں آؤ گے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں دنیا کی باتوں پر یقین کر لیتی؟ جب زندگی کے تمام بندھن تمہارے ساتھ بن چکے تھے، پھر کسی کی پرواہ میں کیوں کرتی؟ دیکھ لو، تمہاری مرضی کا کھانا منگوایا ہے میں بھولی کہاں ہوں، چیک کر لو، کوئی کمی رہ گئی ہو تو بتا دینا، میرا سب کچھ تمہارا ہے۔ آنٹی کھانا آ چکا ہے، شروع کریں نا؟ ہاں، سب سے پہلے مرد سے شروع کرتے ہیں، ہمارا مہمان خصوصی ہے نا۔ ٹھیک ہے آنٹی، میں سروس کرتی ہوں۔ تم کیوں؟ ہم اپنے ہاتھوں سے کھلائیں گے، آپ ہمارے مہمان ہو۔ اور پھر آنٹی نے بڑے پیارے انداز میں پلیٹوں میں کھانے کی ترتیب کر کے پیشکش کی کہ تناول فرمائے۔ جوں جوں کھانے کے نوالے حلق میں اندیل رہے تھے، آنٹی کی تمناؤں کی بقا ہو رہی تھی۔ وہ خود کو اس مقام پر لے جا چکی تھی جہاں باقی ماندہ کوئی حسرت نہیں رہ جاتی۔ آنٹی نے ویٹر کو ہلکا سا اشارہ کیا، وہ چشمے زدن میں رنگ برنگے مشروبات لے آیا۔ جولی اور کنگ آنٹی کے ادب و آداب کو بڑی گہری نظر سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں احساس ہو رہا تھا کہ ساری زندگی تنہا بسر کرنے والی آنٹی آج کس نہج پر ہے۔ اسے جولی اور کنگ کے اندر اپنا وجود دکھائی دے رہا تھا۔ پروان چڑھتی ہوئی محبت کے عوامل کی رمق اپنے وجود میں سمٹتی دکھائی دے رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بار بار اپنے ماحول میں کھینچی چلی جاتی اور پھر خود کلامی میں اپنی حقیقت بیان کرتی۔ اس ہیجانی کیفیت کا سدباب کچھ قدرے کم ضرور ہو سکتا تھا اگر آنٹی کے ساتھ کچھ مزید وقت گزارا جائے، لیکن مجبوریاں آڑے آ رہی تھیں، اور جو خوف جولی کے دماغی خلیوں میں ہلچل مچا رہا تھا وہ کسی حد تک حقیقت بھی تھا۔ ایک رات گھر سے غائب ہونے کا مطلب وہ بخوبی سمجھتی تھی۔ کنگ بھی بہت ممکن ہے خائف ہو، لیکن اس کا اظہار وہ چہرے پر بالکل نہیں لا رہا تھا، اور نہ زبان سے کوئی الفاظ ایسے ادا ہو رہے تھے جس سے اس کی اندرونی کیفیت کا پتہ چل سکتا۔ وہ اپنے دل پر مکمل کنٹرول رکھے ہر چیز کا جائزہ لے رہا تھا۔
اس کے خیال میں لالچ نام کی کوئی چیز نہیں ابھر رہی تھی، بلکہ ایک ایسے یقین کی تکمیل ہو رہی تھی کہ راہ فرار حاصل کرنے میں آنٹی اور جولی کا ساتھ ضروری ہے۔ آنٹی کو اس وقت اگر بتایا جائے کہ ہم کس گھنونے کاموں میں ملوث ہیں تو کیا رد عمل ہوگا؟ کیا وہ ہمیں قبول کر لے گی؟ اس حالت میں ہمارے ساتھ کس قسم کا برتاؤ ہوگا؟ ایک خوف نے دل کے نہاں خانوں سے سر ابھارا ہی تھا کہ اس نے تمام خیال کو جھٹک کر سرے سے اس کی جڑ اکھاڑ دی۔ اس وقت یہ خیال ہمیں لے ڈوبے گا۔ دھیرے دھیرے وہ لمحات بھی آ جائیں گے جہاں آنٹی کو ہماری مجبور زندگی پر خود بخود ترس آ جائے، اور وہ اپنے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری بہتری کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لے گی۔ جولی نے بڑی گہرائی میں ملوث کنگ کے تاثرات کا پیچھا کیا اور اسے محسوس ہوا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جس میں باس پھنسا ہوا ہے۔ آ جا کے بات تو ایک ہی تھی، اگر بگ باس کو پتہ چل گیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو ایک عتاب ٹوٹ پڑے گا اور یقیناً ہماری جدائی کے پروانے تحریر ہو جائیں گے جو کسی طرح بھی برداشت نہیں کیے جا سکیں گے۔ ہمیں یہاں رات رہنا نہیں چاہیے تھا، لیکن ایک آنٹی ہیں کہ بضد ہیں، ان کے آگے ہم کیا بولیں، چوں چراں بھی نہیں کر سکتے۔ مدتوں کی پیاس ہمارے آنے سے آنٹی کی بجھ رہی ہے، وہ خود کی خوشیاں ہم میں ڈھونڈ رہی ہیں، ان کا دل توڑا بھی تو نہیں جا سکتا۔ آخر ایک ایسی عورت جس کا میری ماں کے ساتھ گہرا تعلق رہا ہو، جو آج تک اس کی تحریر کردہ وصیت پر عمل پیرا اپنے فرائض نبھا رہی ہے، تو اس کا حق بنتا ہے کہ ہمیں حکم دے اور ہم بخوشی اسے قبول کریں۔ تم دونوں کم کھا رہے ہو اور سوچوں میں گھرے ہوئے ہو۔ اگر میرا خیال غلط نہیں تو بتاؤ گے بات کیا ہے جو زبان پر نہیں آ رہی؟ آنٹی آپ کے متعلق ہی سوچ رہی ہوں۔ کیا؟ آپ نے ساری زندگی ہمارا انتظار کیا۔ یہ تم پر کوئی احسان نہیں، مجھے تمہارا انتظار کرنا ہی تھا۔ تم اکیلی آتی تو شاید دھچکا لگتا۔ تم نے میرے ماضی کو میرے سامنے اس خوش اسلوبی سے لا کھڑا کیا ہے کہ اب کوئی تشنگی باقی نہیں رہی۔ سب انتظار ختم ہو گیا، لوگوں کی زبانیں بند ہو گئی ہیں، طعنہ زنی کرنے والے خاموش ہو گئے ہیں۔ یہ تمہارا احسان عظیم ہے کہ مجھے وعدوں سے سرخرو کر رہی ہو۔ مجھے شب و روز یہی فکر کھائی جاتی تھی کہ تم کہاں ہو، کہاں تلاش کروں تمہیں۔ آنٹی، اب کوئی ایک آدھ خلش بھی باقی نہ رہے گی جو آپ کی مشکل کا سبب بنے۔ آج رات آپ کے ساتھ گزاریں گے۔ ہاں، یہ شب میرے لیے انتہائی انمول ہوگی۔ خوب دل کھول کر باتیں کروں گی، اپنی آرزوؤں کی تجدید نو ہوگی۔ وہ بھی خاموش رہتا تھا، میں باتیں کرتی رہتی تھی اور وہ سنتے سنتے نیند کی وادیوں میں خواب استراحت کے مزے لوٹ رہا ہوتا تھا۔ جوں ہی اس پہ میری نظر پڑتی تو میری ہنسی نکل آتی تھی، جیسے معصوم بچوں کی طرح دادی اماں سے کہانی پہ کہانی سنتے سنتے سو گیا ہو۔ یہ جوں ہی بیدار ہوگا پھر سے تابڑ توڑ فرمائش کر دے گا کہ پھر کیا ہوا، بھئی سناؤ نا کہانی، میں سو گیا تھا کیا، تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں۔ میری ہنسی اور زور پکڑ لیتی اور وہ آنکھوں کو ملتے ملتے یہی کہتا کہ چلو سناؤ کہانی، اس بار نہیں سوئیں گے۔ میں کہتی وعدہ، اور وہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بڑی مردانگی سے کہتا ہاں وعدہ۔ کیا شخصیت تھی اس کی، بڑا وجیح انسان تھا۔ اس کے چہرے پر مونچھیں بڑی خوبصورت لگتی تھیں۔ معلوم ہے ایک بار وہ غسل کرنے کے لیے
جب تولیے سے سر کے بالوں کو قدرے خشک کرنے میں مصروف تھا تو میری نظر مان اس کی مونچھوں کی جانب چل نکلی۔ پھر کیا تھا؟ غصہ بھی آ رہا تھا اور ہنسی بھی۔ غصہ اس لیے کہ اس کی شخصیت بالکل بدل چکی تھی، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اس کا رعب اور دبدبہ ویسا رہا ہو، اور ہنسی اس بات پر تھی کہ وہ غلطی کر کے میری طرف خوف کے مارے آنکھوں کی پتلیوں کو جھپکاتے ہوئے بس دیکھے جا رہا تھا۔ یہ کیا آپ نے؟ مجھے صاف کیوں کر دیں؟ بس کیا بتاؤں، بلیڈ لگ گیا تھا اور وزن برابر کرتے کرتے کبھی چارلی چیپلن کی شکل بن جاتی اور آخر میں تو ہٹلر کی نشاندہی ہونے لگی تھی۔ اسی گھبراہٹ میں کہ لوگ کیا کہیں گے، میں نے مونچھیں اڑا دیں۔ تو کیا اب لوگ آپ کو دیکھ کر کیا سمجھیں گے؟ ارے کچھ ہی دنوں کی تو بات ہے، گھر کی کھیتی ہے، پھر سے اگائے گی۔ ویسے بھی ہر وقت تمہارا میری مونچھوں کی جانب ہی دیکھنا اور مجھے فراموش کر دینا ناانصافی تھی۔ کم از کم اب تم میرے دوسرے وجود پر بھی ایک نظر ڈالو گی۔ یہ آپ کی خام خیالی ہے، مرد کا رعب، دبدبا۔ ہاں کہہ دو، مونچھوں کی بدولت ہی تو ہوتا ہے۔ اب مزید آپ کو کیا کہوں؟ آنٹی جی، کھانا تو ہم جی بھر کے کھا چکے، آپ بھی؟ میں بڑے آرام سے کھاتی ہوں اور جتنا میں نے کھانا تھا کھا لیا۔ اب آؤ وہاں چلتے ہیں جہاں وہ ڈوبتے ڈوبتے بڑی مشکل سے بچا تھا۔ بل میز پر ٹپ سمیت رکھتے ہوئے آنٹی اس تیزی سے باہر نکلی جیسے واقعی کسی ڈوبنے والے کو بچانا ہو۔ جولی اور کنگ بھی بڑی ہمت سے آنٹی کے نقش قدم پر گامزن ہونے کی پوری صحیح کر رہے تھے، لیکن آنٹی کے جسم میں جیسے جوانی کے شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ جولی سنو جولی، میں یہاں کنارے پر تھی اور وہ نہاتے نہاتے کافی دور جا نکلا۔ نیا تیراک ہوتا تو میں اسے منع کرتی، لیکن وہ تو تربیت یافتہ تھا، نہ جانے کون سی چیز اسے نیچے کی جانب لے جا رہی تھی۔ وہ ڈبکیاں لگاتے لگاتے پھر پانی سے باہر آ کے آکسیجن لیتا ہوا واپس گہرائی میں چلا جاتا۔ میں نے سوچا یہ ہر بار مجھے ڈرانے کے لیے ایسا کرتا ہے، ممکن ہے آج بھی مذاق میں لگا ہو۔ لیکن اس بار وہ کافی دیر بعد جب پانی کی سطح پہ آیا تو نیم ادمرا بے جان سا وجود آبی سطح پر تیر رہا تھا۔ میں نے کپڑوں سمیت سمندر میں چھلانگ لگا دی اور بڑی تندہی سے اس کے قریب پہنچی تو اس کی آنکھوں میں مایوسی طاری تھی۔ اس کا کثرتی وجود کسی سے مقابلہ کرتے کرتے نڈھال ہو چکا تھا۔ بس اگر کچھ تھا تو نیم بے ہوشی کے عالم میں اپنا بدن سمندری لہروں کے سپرد کر چکا تھا۔ میں نے جو ہی اس کا ہاتھ تھاما تو اس کی جان میں جان آئی۔ گلے میں نمکین پانی کی خراش کھانستے ہوئے اس نے سانسیں بحال کرنے کی 1-2 بار کوشش کی تو تیراکی میں حرکت پذیر ہو کر ساحل کی جانب بخیریت آ پہنچے۔ ساحل کی ریت گرم تھی۔ الٹا لٹا کر جب دونوں ہاتھوں سے دبایا تو باقی ماندہ نمکین پانی اس کے پیٹ سے نکل کر منہ کے راستے خارج ہو گیا اور اسے قدرے سکون ملا۔ کیا ہو گیا تھا؟ بس اتنا یاد ہے کہ مجھے کوئی پاؤں سے پکڑ کر نیچے لے جا رہا تھا۔